اندر جگہ پڑی ہے، اندر آ جائیں ساتھی، قریب آ جائیں جی، ساتھی قریب تشریف لے آئیں جی، ماشاءاللہ۔ یہ علماء دیوبند کی محنت ہے کہ ان حضرات نے کیسے کیسے ہیرے تیار کیے ہیں۔ تو میں حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب کو کبھی کبھی یاد کرتا ہوں کہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے عالمی شہرت یافتہ حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلے لانے والے وہ آدمی تھے۔ پورا جہاز بھر کر لائے تھے مصر سے قرہ حضرات کا کہ تاکہ ڈیرہ والے غازی خان والوں کو قرآن سنایا جا سکے۔ حضرت قاری صاحب بھی بہترین قاری بھی ہیں، آواز بھی بہترین رکھتے ہیں، یہ علماء دیوبند کی محنت ہے۔ اور حضرت رحمانی صاحب نے جامعہ اسلامیہ میں جو بہترین قاری تیار کیے ہیں، ان کے ایک شاگرد اسی مدرسے سے فاضل اور پھر اسی مدرسہ سے کئی عرصہ سے مدرس بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، قاری لطف الرحمان صاحب۔ یہ بھی تلاوت کلام پاک پیش کریں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ڈیرہ غازی خان کے علماء کی یہ محنت ہے، حضرت رحمانی صاحب کی محنت ہے۔ یہاں ایک گزارش میں اور بھی کر دوں، میں نے محمد احمد رحمانی صاحب سے عرض کیا کہ میں نے کہا کچھ میں کہہ دوں، تو کہنے لگے نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں کہنا، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ضرور کہوں، کیونکہ اس وقت جہاں پاکستان میں سخت حالات ہیں، معاشی تنگی ہے، وہاں مدارس کے اوپر بھی حالات آئے ہوئے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بہترین ادارہ چل رہا تھا، یہ ادارہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس پر آپ کے سامنے یہ حضرات تشریف لائے ہیں، جو مہمان تشریف لائے ہیں، ان کے اوپر بھی اخراجات ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی روپیہ اور پیسہ لگتا ہے۔ تو یہ خرچہ اگر عوام الناس میں سے تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے تو ایسے انتظامات ہوتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلے بھی چلتے رہیں گے۔ مجھے حافظ احمد صاحب فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ رمضان شریف کی آخر 10 کی جو تاک راتیں ہیں، ان تاک راتوں کے اندر 25ویں رات کو حضرت مولانا کا بیان ہوگا، مولانا محمد ابو بکر صاحب کا، جنہوں نے آج جمعے کے اندر خطاب کیا ہے۔ اسی طرح مفتی عارف صاحب بھی تشریف لائیں گے، مولانا دلاور صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ ہر تاک رات کو انشاءاللہ العزیز یہاں پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے، اور شرکت کے ساتھ ساتھ ذرا گھر سے پیسے بٹوا گھر نہ چھوڑ کر آیا کریں، اس کو بھی ذرا ساتھ لایا کرو اور بھر کر لایا کریں۔ بھائی یہ ادارے آپ کے ہیں، آپ جتنا ان اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیا کے اندر یہ پاکستان واحد ملک ہے کہ یہاں سے پڑھے ہوئے لوگ سعودی عرب کے اندر امام ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، امام کعبہ حضرت سدیس، اللہ اس کی عمر کے اندر برکت پیدا فرمائے، اس کے استاد بھی پاکستانی علماء ہیں۔ دیکھو پاکستان کے علماء کا شاگرد، علماء کا یہاں سے پڑھا ہوا مکہ کے اندر، صرف مکہ نہیں بلکہ حرم کا بھی وہ امام ہے۔ اللہ اس کی عمر کے اندر برکتیں پیدا فرمائے۔ وہ حضرت سے کسی نے پوچھا، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ حرمین کے اندر مسجد نبوی کا بھی وہ امام ہے اور مسجد حرام کا بھی امام ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ نعمت کیسے ملی؟ کہنے لگے میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، بہت شرارتیں کرتا، ہمارے ہاں مہمان آئے، اماں نے کھانا بنایا، چاول تیار کیے، دال تیار کی، میں نے شرارت یہ کی کہ مہمانوں کے آنے کے بعد جب سالن تیار ہو گیا میں نے ریت کی مٹھی بھر کر اس دال کے اندر ڈال دی۔ اب اماں کو پتہ نہیں، مہمانوں کو پتہ نہیں، جب وہ سامنے رکھا گیا مہمانوں نے کھایا تو اس میں ریت تھی، تو اماں کو بڑی سبکی ہوئی، تو ناراضگی میں ماں نے بددعا دینے کی بجائے یہ کہا کہ سدیس اللہ تجھے حرمین کا امام بنائے، تو نے مجھے مہمانوں کے ساتھ شرمسار کر دیا مہمانوں کے سامنے۔ کہنے کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ہمارے والدین تو بددعائیں دیتے ہیں، ماں غصے میں بددعا دینے کے بجائے دعا دے بیٹھی، اللہ نے دعا قبول فرما لی اور حرمین کا وہ امام بنایا۔ اس کا استاد بھی پاکستانی عالم دین ہے۔ تو یہ ہمارے مدارس کی محنت ہے اور مدارس چلتے ہیں آپ حضرات کے تعاون سے۔ حضرت نے مجھے نہیں کہا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جامعہ اسلامیہ بھی، باقی مدرسے بھی، یہ ادارہ بھی، اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج جتنا معاشی حالات ہیں، تنگی ہے، مہنگائی ہے بہت زیادہ، آنے والے مہمانوں کے اوپر اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ساؤنڈ کا خرچہ ہے، اچھے خاصے خرچے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ حضرات کی جیب سے ادا ہونے ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کیجئے گا، خالی نہ تشریف لایا کریں، جیب بھر کر آیا کریں۔ انشاءاللہ یہاں 10 لائیں گے اللہ 100 دے گا، 100 لگائیں گے 1000 ملیں گے۔ قرآن کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ ایک کے بدلے 10، اور کبھی کبھی اخلاص ہوتے ایک کے بدلے اللہ 700 عطا فرماتے ہیں۔ تو میں حضرت قاری لطف الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ قاری لطف الرحمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما شاء الله. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما شاء الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما شاء الله ما شاء الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما شاء الله. حياك حياك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ما شاء الله. لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ما شاء الله ما شاء الله. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا الله قد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله